چنانچہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے. فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا گویا وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا. وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جسم ادھار کا مال ہے اور ادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا. پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا. کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ برف بیچنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی. تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پگھلتی جا رہی ہے، خریدنے والا کوئی نہیں. تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی مانند ہر وقت پگھل رہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. عجیب وقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی. انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا. آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت وقت کار ہے، طالب علم کمرہ امتحان میں ہے. جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی مانند ہیں. ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ حسین علی وہاں بچراں والے. ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیں گے. ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھائی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیں گے. تو ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں، عبادت میں. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنا چوسوں گا. چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو 20 سال لگ گئے. 20 سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنا چوس سکیں، اتنی مصروف زندگی تھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا دیا کرتے تھے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 13 سے لے کے 24 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے. اللہ کی شان، ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی رجسٹر ہی بھر جائیں، مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی. ابو بکر ابن خیاط نحوی سمرقندی رحمت اللہ علیہ، وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے. چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کنواں آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کنویں میں گر کر ان کی وفات ہو گئی. ابن سخون مالکی رحمت اللہ علیہ ایک محدث تھے، وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے
اور ان کی باندی مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے، تو حضرت نے ان سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمی جمار راکبن افضل ہے ماشین افضل ہے؟ شاگردوں نے جواب دیا، کسی نے کہا راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں، کسی نے کہا ماشین افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ان کا حضرت آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ ماشین افضل یعنی وہ راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ ماشین افضل ہے۔ جب مسئلہ بتا دیا تو طلباء نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں چلتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا، آپ لوگ جاؤ۔ طلباء کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، موت کے وقت میں طلباء نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی۔ حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے، ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے، ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی۔ تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔